اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ بات چل رہی ہے، یہ کل جو بات چلی تھی شناخت مذاہب میں، وہ امامیہ مکتب کے جو 3 فرض ہیں، 3 فرض انہوں نے یہ کہا. بہت سے لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں شکل گیری و تاسیس کے بارے میں، امامت کی شکل گیری اور یعنی مکتب امامیہ کی شکل گیری اور تاسیس کے بارے میں علماء امامیہ کس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ 2 ہدف ہیں اس میں. ایک تو اصطلاح شیعہ کا مطرح ہونا، کب یہ شیعہ اصطلاح کب وجود میں آئی، اور اصل امامت کی تاسیس. پہلا جو ہدف ہے شیعہ کی اصطلاح کب وجود میں آئی، تو اس کے بارے میں رسول اکرم کی بہت سی احادیث ہیں کہ جنہوں نے علی مولا کائنات کے 4 ساتھیوں کو، اصحاب کو شیعہ علی سے تعبیر کیا ہے اور ان سے رضایت کو ظاہر کیا ہے کہ وہ راضی ہیں ان سے رسول اکرم، اور انہیں کامیابی کا، رستگاری کا وعدہ بھی کیا ہے. ان میں سے کچھ حدیثیں 31ویں درس میں بھی گزری تھیں، اور اس کے علاوہ یہ جو کتابیں یہاں پہ ذکر کی ہیں ان میں بھی موجود ہیں. دوسرا ادب جو تھا کیا تھا، وہ تاسیس اصل امامت. اصل امامت کب مثلاً تاسیس کی گئی، کہا کہ امام کا کیا رد عمل تھا جانشینی کے بارے میں، خلافت کے بارے میں اپنے بعد کیا تھا. اس پہ 3 فرض، یہ 3 فرض ممکن ہیں. 3 ہی تو فرض کر سکتا ہے انسان یہ والے، یا تو اصلاً پیغمبر نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی اس مسئلے پہ، یہ ناممکن ہے. کیوں؟ 3 دلیلیں دی تھیں انہوں نے اس بات کے اوپر کہ یہ فرض ناممکن ہے. کون سا فرض ناممکن ہے؟ کہ رسول اکرم نے اصلاً امامت کے بارے میں اپنے بعد والے اپنی قوم کے مستقبل کے لیے امامت کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ کی ہو، یہ ناممکن ہے. 3 دلیلوں اس کی وجہ سے. پہلی دلیل ایک تو یہ کہ خلاف امامت کے بارے میں آپ نے کوئی توجہ نہ کی ہو. دلیل کیا کی؟ 3 دلیلوں کی وجہ سے. پہلی، جبکہ وہ خود اعتقاد رکھتے تھے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، اور اپنی 10 سالہ زحمتیں، ٹھیک ہے، وہ جو 10 سال زحمتیں آپ نے کوششیں کی ہیں، اور ایک اسلامی معاشرے کو جو آپ نے تاسیس دینے کے لیے 10 سال آپ نے وہ خرچ کرنے کے باوجود آپ کی نگاہ میں یہ اہم ہی نہیں تھا کہ اپنی رحلت کے بعد امت کے مسائل میں جو ہے وہ بھائی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہی تو ہے کہ پہلا فرض کہ اصلاً امام رسول اکرم اس بارے میں خاموش تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں کی امامت کے بارے میں اپنے بات کے لیے. درالی کو انہیں یہ پتا تھا میں خاتم الانبیاء بھی ہوں، ٹھیک. درالی کے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بہت سی روایات پیغمبر سے وارد ہوئی ہیں کہ جو اپنے بعد انہوں نے اپنی امت کے لیے پیش بینی بھی کی تھی، یعنی پیشن گوئییں بھی اپنی امت کے لیے کی تھی. لہذا یہ فرض کرنا کہ اصلاً رسول اکرم نے اپنے بات کے لیے امامت کے بارے میں انہوں نے سکوت اختیار کیا، کوئی توجہ نہیں کی، یہ فرض باطل ہے. کیوں؟ پہلے وجہ یہ کہ انہیں پتا تھا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں. کیسے ممکن ہے کہ وہ 10 سال کی زحمتیں برداشت کریں، ایک اسلامی معاشرہ اس کی تلاش کریں، اس کی کوشش کریں اسلامی معاشرہ تیار کرنے کے لیے، اور اپنی امت کو اپنی مستقبل کے لیے جو ہے وہ ان کا کوئی خیال ہی نہ کریں، یہ نہ ہو. دوسری دلیل، دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں کیا کیا تھا؟ پیشن گوئیاں کی تھیں. یہ خود پیشن گوئیاں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی امت کے آئندہ اور مستقبل کے لیے آپ بے فکر نہیں تھے، فکر مند تھے. اس کے علاوہ پیغمبر نے بہت سے اقدامات بھی انجام دیے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے فکر مند تھے اپنی اس کے لیے، جیسے اسامہ کو لشکر کو بھیجنا وغیرہ. تیسری دلیل یہ کہ یہ بات کا احتمال نہیں دے سکتے کہ پیغمبر، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر یہ مانتے ہو کہ میری امت خود کر لے گی، سنبھال لے گی، مسائل کا سامنا کر لے گی، یہ بھی ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے برعکس سمجھ میں آتا ہے امت چھوٹے چھوٹے مسائل اور باتوں میں اختلاف میں پڑ جاتی تھی. لہذا یہ بھی ناممکن ہے کہ پیغمبر یہ جانتے ہوں کہ میری امت خود سنبھال لے گی. لہذا ان 3 دلیلوں کی وجہ سے پہلا فرض باطل ہے کہ پیغمبر نے اصلاً توجہ ہی نہ کی ہو امامت کے مسئلے میں. دوسرا فرض کیا ہے
دوسرا فرض یہ کہ پیغمبر اسلام نے امر امامت کو اور جانشینی کو شورا کے حوالے کر دیا. بھائی تین ہی تو فرض ممکن ہے، یا تو اصلا آپ نے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں رکھی، یا توجہ رکھی لیکن شورا پہ سپرد کر دیا کہ آپ بنا لینا. تیسرا فرض آ کے کیا کہ پیغمبر نے واقعاً جانشین بنایا. تین ہی تو فرض ہیں، اس کے علاوہ تین باتیں ہیں. یہ تو مان لو مثال کے طور پر ان تین ہی تو چیزیں مان سکتے ہیں ہم. یا تو بالکل توجہ نہیں کی امر امامت کے بارے میں، جو کہ ناممکن ہے تین دلائل کی وجہ سے. کیسے ممکن ہے کہ 10 سال رحمتیں ایک اسلامی سماج بنانے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آپ نے 10 سال رحمتیں کی ہوں اور آئندہ کے لیے آپ اس کی کوئی فکر نہ ہو. دوسرا آپ کی احادیث اور کتنی چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ نے پیشن گوئیاں بھی کی اپنے امت کے بارے میں اور آئندہ کے لیے آپ بے فکر نہیں تھے، فکر مند تھے. تیسرا آپ یہ بھی نہیں تھا کہ آپ اپنی امت سے اتنے مطمئن تھے، یہ مانتے تھے کہ میری امت خود کر لے گی، کیونکہ امت تو روایات میں اور اس سے ملتا ہے کہ کتنا اختلاف میں پڑ جاتی تھی. لہٰذا ان تین دلیلوں کی وجہ سے آپ بے فکر نہیں تھے، آپ نے امامت کے مسئلے میں خاموشی اختیار نہیں کی. دوسرا فرض یہ کہ چلیے خاموشی اختیار نہیں کی انہوں نے، لیکن امامت کو جو ہے وہ شورا کے سپرد کر دیا کہ شورا خود بنا لے، خود نے نہیں بنایا. تیسرا یہ کہ نہیں، حقیقت میں پیغمبر فکر مند بھی تھے، انہوں نے معین بھی کیا اور بنایا بھی. یہی تو تین فرض ہیں. پہلا فرض باطل، دوسرا فرض کیا؟ پیغمبر نے امامت اور جانشینی کا مسئلہ شورا کو سپرد کیا ہے. این فرض نیز نمیتوان قابل قبول باشد. یہ فرض بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چرا کہ ہیچ مدرک و سند و روایتی در این خصوص اذان حضرت در دسترس نیز. اس لیے ناقابل قبول ہے یہ، کیونکہ کوئی مدرک، کوئی سند، کوئی روایت اس بارے میں موجود پیغمبر کی نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ پیغمبر نے شورا کے حوالے کر دیا تھا امامت کا مسئلہ کہ تم بنا لینا خلافت و امامت تابع توان بر اساس. کوئی سند، کوئی روایت اس بارے میں پیغمبر کی نہیں ہے جس کو لا کر ہم دلیل بنا سکیں، استدلال کر سکیں کہ پیغمبر نے خلافت کو شورا کے حوالے کر دیا تھا. لہٰذا یہ فرض بھی قابل قبول، ایک ہی فرض بنتا ہے، وہی قابل قبول ہے بھی اور وہی حقیقی ہے بھی. وہ کیا ہے؟ ان کے پیغمبر اکرم بے جانشی نے خود تصریح کر دے باشد. تیسرا فرض یہ کہ پیغمبر نے اپنی جانشی کی تصریح کی ہو، بیان کیا ہو، صاف صاف بیان کیا ہو، وہ در ان خصوص اور اس بارے میں نص وارد شدہ باشد، نص وارد ہوئی ہو، یعنی سند، روایات وغیرہ وغیرہ. بار رد دو فرض فوق، اوپر کے دو فرض کو رد کرنے کے بعد، کاٹنے کے بعد خود بخود یہ فرض، جب ایک چیز میں تین ہی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، دو ختم ہو گئی تو ایک ہی بچتی ہے. دو تو پہلی تین دلیلوں کی وجہ سے باطل ہے. پہلا فرض کہ پیغمبر اصل متوجہ ہی نہیں تھے. دوسرا کہ شورا کے حوالے کیا ہو، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی کوئی روایت، کوئی سند نہیں ہے جس کو ہم دلیل بنا کے یہ کہہ سکیں کہ پیغمبر نے شورا کے حوالے کیا ہے. تیسرا بچتا ہے کہ وہ آپ نے تصریح کی. ان فرض مہر صلاحت کرتی ہے. یہ فرض معین ہو جائے گا کہ اگر دو فرض باطل تو یہ. گزشتہ ازان کے علماء امامیہ، اس سے ہٹ کے امامیہ علماء نے جو احادیث متواتر اور متعدد اس بارے میں معتبر روایت کتب میں نقل کی ہیں، ان سے ہٹ کر جیسے مثلا جیسے حدیث غدیر نقل کی ہے، متواتر ہے. حدیث ثقلین، حدیث یوم الدار. یوم الدار یعنی حدیث یوم الدار کون سی حدیث ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابہ. نہیں کیا مسئلہ دیکھیں حدیث دار کس سے کہا جاتا ہے؟ حدیث دار یعنی وانذر عشیرتک الاقربین. جب آیت نازل ہوئی دعوت ذو العشیرہ والی تو آپ نے مولا جناب ابو طالب کے گھر پر دعوت کا انتظام کیا، تو اسے حدیث دار کے نام سے جانا جاتا ہے مثلا. ٹھیک ہے. اور حدیث منزلت، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ حدیث غدیر الیوم، وہ جو الیوم اکملت لکم جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے کیا کہا تھا کہ من کنت مولا فاذا، پورا خطبے کے وجود. یہ متواتر حدیث جو علماء نے اس بات کے اوپر نقل کی ہے کہ اس بات کے اوپر جانشینی اور مولا کائنات کی خلافت کے بارے میں رسول کی، اس سے بڑھ کر کہ ان تمام روایات اور احادیث سے ہم علماء امامیہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں کہ مرحلہ جو شکل گیری اور تاسیس مذہب امامیہ ہیں، مذہب امامیہ کی تاسیس، بنیاد اور شکل گیری جو ہے وہ حیات پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میں انجام پائی تھی. وہ ہر دو ہدف نام بردے، اور جو ہدف دونوں نام بردے ہدف ہیں، جو دونوں ہدف گنائے گئے ہیں کون سے؟ پیچھے جو ہدف بیان کے علماء نے
بالتوسط عن حضرت. یہ سب دونوں کے دونوں ہدف خود پیغمبر کی طرف سے. پہلا ہدف تاسیس یعنی اصطلاح شیعہ، اور دوسرا تاسیس اصل امامت. یہ دونوں سب پیغمبر کے خود پیغمبر کے ہاتھ سے انجام پائے ہیں. ٹھیک ہے. مرحلے دوم، 3 مرحلے بیان کیے نا. پہلا شروع میں 3 مرحلے بیان کیے تھے نا امامت کی بحث کے بارے میں. کیا ہے پیچھے دیکھو، شکل گیری و تاسیس. دوسرا مرحلہ کیا ہے بھائی امامیہ کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو پہلا مرحلے میں شکل گیری اور تاسیس، اس کے بارے میں گفتگو ہو گئی کہ پیغمبر کے زمانے میں دلیلیں دے دی. دوسرا ظہور و بروز، یہ مرحلہ پس از رحلت رسول اکرم. مذہب امامیہ کی تاسیس بنیاد. دوسرے ظہور و بروز اوپر ہی دے رکھا ہے، 3 مرحلے دیے ہیں. یہ مرحلہ جو ظہور و بروز والا مرحلہ ہے، کب ظاہر ہوئے یہ شیعہ، 3 مرحلے پس از رحلت رسول اکرم بودیاز. یہ مرحلہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد ہے، یعنی وہ زمانہ کے موضوع جانشینی پیغمبر مطرح گردید. وہ زمانہ جب پیغمبر کی جانشینی کا موضوع مطرح ہوا، چھیڑا گیا. علماء امامیہ معتقد ہیں کہ اس مرحلے میں وہ لوگ آن کسانی کے از زمان حیات رسول اکرم بے عنوان شیعہ علی شناخت می شدان، وہ لوگ کہ جو پیغمبر کی حیات کے زمانے سے علی کے شیعہ پہچانے جاتے تھے، یعنی جناب سلمان، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، مقداد ابن اسود، ابو ایوب انصاری، خزیمہ بن ثابت، ابو الحسن وغیرہ، یہ سب رسول کی حیات کے زمانے سے ہی علی کے شیعہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے. با توجہ احادیث پیغمبر اکرم کی احادیث کو توجہ میں رکھتے ہوئے کہ در آنہا بے موضوع جانشین علی بن ابی، وہ روایات، وہ احادیث کے جن کے اندر علی علیہ السلام کی جانشینی کا موضوع اور ان رسول مولا کائنات ہی خلافت کی شائستگی رکھتے ہیں، لیاقت رکھتے ہیں، یہ سب جن احادیث میں بیان ہوا ہے، وہیں پر استقرار خلافت اور رسول اکرم یعنی خلافت کا استقرار اور امامت علی بن ابی طالب کا جو استقرار ہے بعنوان پیروی، اور پیروی کے عنوان سے کہ یہ ان کی پیروی کی جائے، وہ تعصی اور ان کی وہی پیروی اطاعت کی جائے. تو وہ تعصی بے رسول اکرم کی تعصی، جس میں رسول اکرم کی تعصی کہی گئی کہ اطاعت کرو، اور رسول اس کی لیاقت رکھتے مولا کائنات کی ان کی خلافت کو مانو اور ان کی اطاعت کرو. یہ سب اسرار میں ورزیدن، وہ روایات میں ان احادیث میں اس بات کی طرف رسول اکرم اصرار کرتے تھے، تاکید کرتے تھے. وہ در مقابل اس کے مقابلے دیگر اصحاب، ان اصحاب وہ دیگر اصحاب دوسرے جو اصحاب ہیں بے اجتہاد و ارائے نظر خود، دوسرے اصحاب نے اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کے ذریعے سے در مورد جانشینی پیغمبر میں پرداختہ. دوسرے اصحاب کیا کرتے تھے؟ پیغمبر کی جانشینی کے بارے مسائل کی باتیں کرتے تھے، بتاتے تھے. اس مرحلے میں مہم ترین جو ہے وہ دردیدگاہ میان امت اسلامی بروز کر. اس مرحلے میں آ کر یہ شیعہ مسئلہ، یہ جو ہے امامیہ، اس مرحلے میں آ کر کیا ہوا؟ اس مہم ترین اختلاف جب یہاں پر پڑا، وہاں پر آ کے یہ ظاہر ہوا. شیعہ استعمال کب ہوا؟ پیغمبر کے زمانے میں ہی تھا. ظاہر کب ہوا؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد جب مسئلہ امامت کا مسئلہ آیا. وہ بب سبب آن 2 جریان اساسی، ان 2 اساسی جریان کے وجہ سے، یعنی تشیع اور تسنن، اسی وقت یہ تشیع اور تسنن وجود میں آیا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ تاسیس کب وجود میں. دوسرے میں وہ ظاہر کب ہوا؟ رحلت کے بعد. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تدبین و تداوم، پس از استقرار ابو بکر بر خلافت، ابو بکر کے خلیفہ بن بیٹھنے کے بعد جریان فکری شیعہ امامیہ کا جو فکری عقیدتی واقعہ ہے بر محور ائمہ اہل بیت. وہ ائمہ اہل بیت کے محور میں، یعنی وہ محور تھے، ان کے ارد گرد تھا. بحیات خود ادامہ دار، اپنی حیات کو اس نے آگے بڑھایا. یعنی اہل بیت کے اطہار کو محور بنا کر اس شیعہ امامیات جو ہے وہ اپنی فکری باتیں آگے بڑھتی رہی. محور کون رہا؟ اہل بیت. ہر ایک از امامان 12 گانے ہیں، 12 اماموں سے ہر ایک نے بخشی از مبانی فکری اور فقہی، اس مذہب کے جو فقہی اور فکری اعتقادی بنیادیں تھیں، مبنا تھے، ان کو تدوین و تبیین نمود بنایا، یعنی ایجاد کیا، تدوین دیا، یعنی مدون کیا اور بیان کیا کہ یہ ہے فکری. تو یہ خود ائمہ اہل بیت نے کیا. یہ کام بھی تبیین اور تداوم کا کام بھی کس نے کیا؟ ائمہ معصومین نے کیا. ائمہ معصومین. کیوں؟
تا ان کے ہمیں ابعاد ان مذاہب، تاکہ اس مذہب کے تمام بعد یعنی جہت یعنی تمام فیلڈ بے عنوان ایک مذہب عقیدتی و عملی کامل و تمام عیار شکل گرفتار، اور یہ اسی وقت یہ مذہب کی تمام بعد تمام اطراف ایک مذہب عقیدتی کے عنوان سے پریکٹیکلی عنوان سے کامل ہو گیا اور ہر طرح سے شکل یافتہ ہو گیا خود امامہ کے زمانے میں۔ النظر امامیہ کی نظر سے، نظر میں اعتقاد میں ہر ایک از اماموں میں سے ہر ایک در حفظ بالندگی و تداؤ میں مذہب شیعہ کے آگے بڑھنے اور اس کے مستقر ہونے اور اس کے ہمیشہ آگے یعنی کنٹینیو رہنے اور اس کے بقا کے لیے ائمہ میں سے ہر ایک امام کا نقشیرہ ایفا کردن ایک اہم رول انہوں نے ادا کیا ہے اس تشیع کو بچانے کے لیے، تانجہ کہ ان مذہب علی رغم ہمیں تحولات تاریخی و اجتماعی، علی رغم یعنی تمام اجتماعی اور تاریخی تبدیلیاں تحولات انقلابات کے باوجود یہ مذہب بے راہ و حیات خود ادامہ داد، اس نے اپنے راستے کو آگے بڑھایا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ یعنی اتنی مصیبتوں میں گرفت، دیکھیں کتنے حالات نے کتنے پلٹے کھائے ہیں، آپ دیکھیں کربلا اور کتنے واقعات، کتنے انقلابات، اتنا کچھ ہونے کے بعد اجتماعی اور تاریخی تحولات اور انقلابات کے باوجود چینجنگ کے باوجود بھی اس مذہب نے اپنی راستے کو اور اپنی حیات کو کنٹینیو کیا۔ اس بات کے لیے رجوع کنی عبداللہ غریفی التشیع، سمجھ میں آئی؟ یہ 3 مرحلے ہیں، اس بارے میں امامیہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے بارے میں تینوں میں گفتگو ہوئی، تینوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں کسی عام انسان کا کوئی رول نہیں ہے، نہ تو اس کی تاسیس میں، نہ اس کی بروز میں، بروز و ظہور میں، اور نہ ہی حفظ و بقا میں، تبیین و تداوم میں، سب میں ائمہ اہل بیت ہیں، لیکن تاسیس میں رسول ہیں۔ شکید مساس یہ درس کا نچوڑ ہے۔ مذہب امامیہ زیدیہ اور اسماعیلیہ کے بالمقابل یہ 12 اماموں کا، خاندان پیغمبر سے 12 اماموں کا، نسل علی اور فاطمہ سے 9 لوگوں کا، ان میں سے امام حسین ابن علی کی نسل سے ہیں وہ لوگ، ان کا اعتقاد رکھتے ہیں امامیہ، جبکہ زیدیہ اسماعیلیہ ایسے نہیں۔ سیر تاریخی مذہب امامیہ کی جو تاریخ ہے یہ 3 مرحلوں کو بیان کرتی ہے کہ امامیہ کیسے، کہاں پھیلا، کب یہ شکل پایا، ایجاد ہوا، وہ زمانے پیغمبر رسول اکرم کے، ظاہر اور بارز آشکار کب ہوا، جانشینی پیغمبر کا جب مسئلہ ان کی رحلت کے بعد آیا۔ تیسرا یہ اس کو واضح بیان کس نے کیا گیا ان کے عقائد کو، اور ان کو دوام کس نے بخشا، حیات ائمہ 12 امام، خود ان کے ذریعے سے، نہ کہ ہمارے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، اور ان کے اصحاب نے اس کو باتوں کو آگے تک پہنچایا، وہ بیان کرتے تھے، وہ کرتے، ان کا اہم رول تھا۔ سوال یہ ہے اساس اعتقاد امامیہ چیز ہے، امامیہ کے اعتقاد کی اصل کیا ہے؟ امامت اصول دین میں سے ہے، وہ 12 اماموں کے قائل ہیں کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ اور جانشین، اور یہ اصول دین میں سے۔ کیا مذہب امامیہ کو کیوں جعفری بھی کہتے ہیں؟ کیونکہ چھٹے امام علیہ السلام نے اس کے فقہی باتوں کو، اس مذہب کو ایک نئی زندگی بخشی، لہذا انہی سے منسوب کر دیتے ہیں جعفری۔ مذہب امامیہ کو کون افراد میں سے کس فرد نے ایجاد کیا؟ خود رسول اکرم نے۔ شکل گیری مذہب امامیہ کے جو مراحل ہیں ان کو مختصر سے توضیح دیجیے۔ شکل گیری کے پہلے رسول اکرم نے مثلا حدیثوں کے ذریعے آپ دیکھیں کیسے شکل میں آیا یہ کہ پیغمبر اپنی حیات میں ہی علی کے چاہنے والوں کو شیعان علی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور ان سے راضی ہو، رضایت بھی آپ نے ظاہر کی۔ اور شکل گیری کے بعد پہلا تاسیس ہے خود رسول اکرم نے، پھر تداوم اور تبیین ہے وہ دوسرا ظہور و بروز رسول کی انتقال کے بعد جب خلافت کا مطلب، 3 مرحلے جو ہیں وہ ان کی توضیح دینی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔